ضائع کیے اور ہمیں پھر آ کے انہوں نے 10 جنوری کو الاؤ کیا پروویژنلی کہ اب آپ حج کی بکنگ کریں، جس کا فارمل لیٹر جو ہے وہ 14 پہ وصول ہوتا ہے اور فائنل پیکیجز کی اپروول 18 مارچ پہ آتی ہے۔ اب 10 جنوری اور 18 مارچ کے درمیان کے فاصلے کو بھی دیکھا جائے۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ پاکستان میں پہلے 500 کا کلسٹر ہوتا تھا، 500 کا عدد ہوتا ہے، چونکہ سعودی تعلیمات کے مطابق ہمیں 2000 کا کلسٹر بنانا تھا اور 2000 کے لیے فنڈ ریمیٹنس بہت زیادہ ضروری تھی، اور ہماری فنڈ ریمیٹنس ساری لیگل ہوتی ہے، تھرو اسٹیٹ بینک ہوتی ہے۔ تو وہ پیسے بھیجنے کے لیے انہوں نے آفیشیلی لیٹر جو شروع میں لکھا اکتوبر 2024 میں، وہ صرف زون 1 اور زون 2 کے لیے تھا۔ اس بنیاد پہ وہ لوگ جو کم پیکیجز کرتے تھے ان کی اپروول بھیجی ہی نہیں تھی۔ 10 جنوری کے بعد ان کا لیٹر جاتا ہے اور باقی زونوں کے لیے ریمیٹنس شروع کر دیتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ہمارے منظم جن کے عدد 2000 پلس میں ہے، اس کو صرف $3 لاکھ پر ڈے کی اجازت تھی۔ 14 فیبرری پہ ڈے اینڈ مطلب اینڈ ہونا ہے اور 14 جنوری پہ آپ کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو امینڈمنٹ ہے وہ 18 مارچ پہ آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 14 جنوری سے 14 فروری کے درمیان صرف 1 مہینہ بنتا ہے۔ اس 1 مہینے میں اگر چھٹیوں کے دن نکال دی جائے، سیٹرڈے سنڈے ہمارا بینک ہالیڈے ہوتا ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں یہ ساری اماؤنٹ ٹرانسفر ہو سکے۔ پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں وہ ڈالر کو ہیچ نہیں کر سکتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ۔ گورنمنٹ اپنے حاجیوں کے لیے ڈالر کو ہیچ کرتی ہے، اس کو 1 کلک میں 100 ملین ڈالر بھی بھیج سکتی ہے، جبکہ ہم صرف $3 لاکھ بھیجتے ہیں۔ وہ بھی کمرشل بینکوں کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ ان کے ناسترو اکاؤنٹ میں اتنے بیلنس موجود ہو، تو آٹومیٹیکلی ہمارا ٹائم سپین وہاں لگ گیا۔ یہ ایک ٹیکنیکل ریزن تھی جس پہ بات ہو سکتی تھی۔ ہماری منسٹری نے ایک ہی چیز اٹھائی کہ جی ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اگر آپ 14 فیبرری تک کر نہیں پائیں گے تو یہ آگے ہو نہیں سکے گا۔ جس معاہدے کی بنیاد کہہ رہی ہے، اس معاہدے کا کلاس 6 کلیئرلی ایک بات کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس زون میں اتنا عدد، اس زون میں اتنا عدد، اس زون میں اتنا عدد ملے گا۔ اسی معاہدے کا کلاس 6 کہتا ہے کہ اگر آپ پروٹوکول کے مطابق 14 فیبرری کو پورا نہیں کر پائے تو پھر حج مشن کو وہاں جگہ دی جائے گی جو ان کے پاس جہاں جہاں اویلیبل ہوگی۔ تو ہم نے کہا جہاں اویلیبل ہے ہمیں دے دیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو جگہ وہاں ملتی ہے، ہماری وزارت کو ان کا حق ہے، کیونکہ 50% پرائیویٹ سیکٹر کے حجاج ہیں، 50% گورنمنٹ سیکٹر کے حجاج ہیں، تو اس ملی ہوئی جگہ کو آدھا دینا ان کا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کو۔ ایک بات میڈیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر کا وجود ایسے نہیں ہے کہ آپ جا کے اداروں سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا وہاں G2G ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ تھرو پاکستان حج مشن ہوتا ہے، مشن کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پلاٹ ملتے ہیں وہاں اس کے لیے مینا عرفات کے لیے، وہ بھی تھرو اوپیپ ملتے ہیں۔ اوپیپ کو 39,800 کی عدد دیا گیا زون 2 میں، جس میں سے انہوں نے ایک پلاٹ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جمعرات کے قریب تھی۔ تو خواہ مخواہ میں مختلف ہرڈلز بنا کے اس چیز کو نہ صرف لیٹ کیا گیا بلکہ ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے آج 67,000 حجاج کرام رہ گئے ہیں۔ اس میں ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی رہ گئے ہیں، اللہ کا نصیب اللہ کی طرف سے تھا، لیپسز ہوئے۔ اس لیپسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہم انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے ایک فارمل کمیٹی بنائی جو اس چیز کی تحقیقات کرے کہ آیا یہ فالٹ کس کے بیہاف پہ ہے، ہمارے بیہاف پہ یا مورا کے بیہاف پہ، اور جو بھی اس میں انوالو پایا گیا اس کو سزا دینا
لازم قرار دیا گیا ہے. ہم اس پہ خوش آئندہ بلکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پوری کی پوری آگاہی عام عوام کے سامنے آ سکے. اب ہم اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ٹرائل کو بھی رکھا جائے تاکہ بات اوپن پبلک تک پہنچے کہ قصوروار کون ہے. اب ہم صرف ایک گزارش کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے اپنی منسٹری سے، ہماری اپیل ہے وہ یہ ہے کہ حاجی رہ گئے ہیں. ان حاجیوں نے جو پیسے دیے تھے وہ الحمدللہ میکسیمم ٹرانسفر ہو کے سعودیہ میں ای والٹ میں موجود ہیں. باقی دنیا میں بھی یہ ایشو آیا، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ ایک نئی امپلیمنٹیشن تھی. نائجیریا کے ساتھ آیا، الجزائر کے ساتھ آیا، بنگلہ دیش کے ساتھ آیا، انڈیا کے ساتھ آیا. بہت سے ممالک نے اپنے جو فنڈ ٹرانسفر کیے ہوئے تھے وہ وہیں روک لیے تاکہ 2026 کے حج کے لیے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. چونکہ حج کے فوراً بعد 12 تاریخ کو نئی پالیسی کا اعلان ہونا ہے. ہماری درخواست ہے، اپنی منسٹری سے، اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے پیسے بھی انہی سعودی عرب میں انہی اکاؤنٹس میں مینٹین رکھے جائیں. یہ حج امانت ہے اور یہ حجاج کو اگلے سال حج کے لیے ایلیجبل قرار دیا جائے. ہمارا کوئی زیادہ مطالبہ نہیں ہے. ایک بات کرتے ہیں، حاجی حج سے رہ گیا ہے، اس وقت وہ نہ سرکار میں جا سکتا ہے، نہ پرائیویٹ میں جا سکتا ہے، نہ مجاملہ کی اتنی بڑی تعداد مل سکتی ہے. اور حاجی ایک مرتبہ اپنا بجٹ نکال کے ہمیں دے چکا ہے اور ہمارے توسط سے انہوں نے تھرو اسٹیٹ بینک یہ پیسے بھجوا دیے ہیں. ملک میں انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے، خدا نہ کرے کو انفلیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو ایک عام حاجی کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ سعودیہ الحمدللہ ایک نئے پیٹرن جا رہا ہے. انہوں نے ٹائم لائن حج کے فوراً بعد دینی ہے. اگر ہم یہ پیسے واپس منگواتے ہیں تو ایک لمبا چینل بن جائے گا اس کے واپس آنے میں، اور پھر دوبارہ نئے حاجیوں کو بھیجنے کے لیے ہمیں پیسے بھیجنے ہیں. تو خدا نہ کرے اگر وہ پھر ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ترتیب بن جائے گی کہ ہر سال حاجی رہ گئے. تو یہ ایک سازش ہوگی کہ اگر ان کو واپس منگوایا جاتا ہے تو پھر اس سسٹم کو فیل کرنے کی ایک بھرپور سازش ہوگی. ہماری درخواست ایک ہی ہے کہ حاجیوں کو کنسیڈر کیا جائے. آنے والے حج کے لیے اسی پیکج پہ ہم لوگ، ہماری آرگنائزیشن، ہمارے NGOs جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو ہم خود برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم انہی حاجیوں کو اسی پیکیجز پہ انہی سہولت کے ساتھ اگلے سال لے جانے کے لیے تیار ہیں. ہم تیار ہیں. ماشاءاللہ سعودی عرب سے ایسی مشکل نہیں ہے، پاکستان کے سے ہے، صرف پاکستان کے ہے. ان حاجیوں کو اگلے سال کے لیے کنفرم کر دیں. جزاک اللہ خیر. ہاؤس اوپن فار آنسر. خود اویلیبل ہیں، ہم ان کو مینیج کر سکتے ہیں. سنانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ 2005-6 سے یہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور یہ کبھی بھی ایشو نہیں آیا اس سے پہلے. یہ جو آپ نے ساری تفصیلات بتائی ہیں اپنے پارٹ پہ، اس کی کا ایک اپنا موقف ہے جی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تیسری فریق بھی ہے اس میں جو یہ سارے لے ہوئی ہے اور ان کا نام ہے تحصیل رفیع صاحب. یہ جو سابق سیکرٹری تھے ذوالفقار حیدر صاحب، انہوں نے ان کو یہ آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی کہ ان کو سرپرست بنا دیں. پہلے آپ نے بنا لیا، پھر وہاں پہ سعودی طالبات جو تھی آپ میڈیا کہتا رہا کہ آپ پیسے بھجوائیں. آپ نے اپنے پارٹ پہ نیشنل بینک جو ذکر کیا ہے اس کا، اسٹیٹ بینک کا وہ ایشو ہے کہ آپ اس کی اماؤنٹ نہیں بھجوا سکتے. لیکن جب آپ کو طاہر اشرفی صاحب کہتے رہے کہ میں کروا دوں گا، آپ اس سے ان کو ہوپ کا سرپرست بھی بنا دیا. ماشاءاللہ آپ 2005-6 سے کام کر رہے ہیں. کامران زید صاحب، اعتماد رفیع صاحب، آپ سارے سسٹم کو جانتے ہیں. تو آپ ڈیلیبریٹلی اس پر کیوں گئے، کیوں ٹریپ ہوئے آپ اس کی چکر میں؟ دیکھیں جی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. اللہ پاک جو ہے وہ معاملات کو سدھارتا ہے، بگاڑتا ہے. ہم 2004 سے یہ گروپ میکنگ کا کام کر رہے ہیں. وکیل احمد خان صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت کرے، اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں حاجی رہ گئے. یہ بیسیکلی جو چینج آئی ہے یہ صرف سسٹم کے چینج ہونے کی وجہ سے آئی ہے. بیسیکلی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے یہ ایشو. دیکھیں، اگر ہوپ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے
یا صرف مورا کو ٹھہرایا جائے تو بھی میں اسے زیادتی اس لیے سمجھوں گا کہ بنگلہ دیش میں نہ ہوپ ہے نہ مورا ہے، انڈیا میں نہ بنگلہ دیش ہے نہ مورا ہے، نائجیریا میں نہ ہوپ ہے نہ مورا ہے، لیکن بعض کلرپرز جو منسٹری کے اندر ہیں انہوں نے اس کو فیل کرنے کی کوشش کی. آؤٹر کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی جو چیز ہے الحمدللہ اویلیبل ہے. ہم نے داخلے لیے ہیں، داخلوں کو ہم اون کرتے ہیں، ان کے پیسوں کو ہم اون کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ سب میں موجود ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ کے ساتھ مسلسل اس معاملے میں خصوصاً 19 فروری کے بعد جو ہے میں آپ کر رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری غلطی مورا کی بھی نہیں ہے، نجی ٹور آپریٹرز کی بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 67,000 حاجی تھے، جو 63,500 سے زائد جو حاجی ہیں، ان حاجیوں کا قصور کیا تھا؟ ان کے ساتھ آپ اب کیسے جو ہے وہ برتاؤ کریں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی واپس کر سکتے ہیں، دوسری طرف 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ کو نئی پالیسی آئی ہے. جب تک نئی پالیسی نہیں آتی اس وقت تک آپ کیسے یقین کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال آپ اسی پیکیج کے ساتھ انہی حاجیوں کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کریں گے؟ یہ بتائیے. جی انتظار بھائی، بہت اچھا کوشچن ہے. لیٹس ڈسکس آن دس. آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے وہ مقصد ہے ہی یہی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حجاج پاکستان کو کوٹا ملتا ہے اور پاکستانی حاجی اس پہ سفر کرتے ہیں. یہ جن کو ہم نے بک کیا یہ پاکستانی حاجی ہیں. ایک مس ہیپ ہو گیا، ایک نئے سسٹم کو سمجھنے میں، اڈاپٹ کرنے میں وقت لگ گیا. ود ان کلک دیکھیں بعض ملک ایسے تھے جن ملک کے سفارت خانوں نے یا جن کے حج مشن نے ان کو باقاعدہ فائنینشلی سپورٹ کیا. ایون دوز کنٹریز ور نان اسلامک، لیکن انہیں سپورٹ دی گئی. ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمیں جو فرسٹ اٹیمپٹ میں کہا گیا تھا کہ زون کی پیمنٹ کر دیں، زون مین وہاں کی زمین، خیمے کی زمین کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جو کدانہ کو جاتی ہے، وہ ہم نے 77,000 حجاج کی 14 فروری تک کر دی تھی. امپلیمنٹیشن جب سیکنڈ ہمارے اوپر آئی توافع کی تو دیٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ. اب وہ اتنی اماؤنٹ اتنی دیر میں شفٹ کرنا پاسبل نہیں تھا. جو پیسے آج ہم نے وہاں بھیجے ہیں، جو وہاں موجود ہیں، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم نے پیسے بھیجے ہیں. دیکھیں میری گورنمنٹ یا میری اپنی منسٹری سے ایک ہی گلہ ہے کہ اگر 14 فروری کو انہوں نے محسوس کیا کہ اب آگے نہیں جانا چاہیے، ان کو 48 گھنٹے ہمیں دیے، 48 گھنٹوں میں جس نے ڈالنے تھے ڈال دیے. 21 فروری کو ان کو یہ سسٹم ہی بند کر دینا چاہیے تھا. اس کو جناب اسٹیٹ بینک کو ایک ہی انسٹرکشن جانی تھی کہ نو ریمیٹنس. آپ کو یہ پتا ہے کہ ملک سے جب ڈالر باہر جاتا ہے یہ بہت بڑا زور مانگتا ہے. پھر ہم جیسے کمزور اکانومی والے جب اس کو فالو کرتے ہیں تو واقعی ملک و قوم کے لیے ریزرو کو بھیجنا آسان نہیں ہوتا. اگر یہ 21 کو یہ سرکولر کر دیتے تو یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی، اتنے ہی پیسے گئے ہوتے جتنے پیسے وہاں موجود تھے. جی پلیز. جی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اگلے سال کی بات کر رہے ہیں سر. تو وزیر اعظم نے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے وہ آپ کو ذمہ دار قرار دے دیتی ہے، تو اگلے سال تک آپ لوگوں پہ FIR ہو جاتی ہیں تو آپ تو کہیں بھی نہیں ہوگے، تو پھر کیا ہوگا جن کے آپ نے پیسے جمع کروائے ان کا کیا؟ جی میں بتا دوں، اجازت. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم خود اس تحقیقاتی کمیٹی کو ویلکم کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن ایک ہوتی ہے آرگنائزیشن، ایک ہوتی ہے کمپنی. ایک کمپنی میں ایک شخص پہ تو FIR ہو سکتی ہے، کمپنیاں نہیں جاتی. گلیکسو ویلکم کا CEO تو تھانے میں جا سکتا ہے، لیکن گلیکسو ویلکم جو ہے اپنا بزنس کرتی رہتی ہے. ہم نے وہ جاج کرام جو ہیں وہ باقاعدہ ہماری یہ منظمین، ہماری ریکویسٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کمیٹی کو روکا جائے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں کمیٹی کو. ہم تو جوڈیشل کمیشن کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ساتھ میں آ جائے، اور وہ بندہ کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ اپنے موقف میں مضبوط ہوں. راولہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے اپنا کیس بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے پلیز، اور بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے آپ نے، اور بڑے اچھے طریقے سے کچھ سوالات کو آپ نے بول بھی کر دیا سر. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ آپ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منڈی کی تلے ڈانگ پھیرنے والی بات، کہ کئی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں لے کے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے ڈاج کرتے ہیں، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے پچھلے سال آنا کے کلسٹر میں تھا،
بچتی ہے. تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن وہ بندے ہی غائب ہوتے ہیں جنہوں نے حج پہ لے کے جاتے. ان کی بےخونی کے لیے آپ نے کوئی ایسی پرست کیا ہے, کبھی ایسا ڈنڈا چلایا ہے, کبھی ان کے لیے نشاندہی کی ہے کہ ان کو پکڑے, یہ کالی بھیڑیں آپ نے؟ بہت اچھا کویشچن کیا میرے بھائی نے. یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, یہ بالکل برابر نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم 100% ایکوریٹ ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, تاہم نظام کو بنانے میں ہم نے اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ایک نیا سیٹ اپ ڈیولپ کیا. الحمدللہ میں گورنمنٹ آف سعودیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے امیگریشن کا پروسیس لا کے پاکستان میں بٹھا دیا ہے. اب لاہور, اپنا اسلام آباد اور کراچی سے یہیں سے امیگریشن ہو جاتی ہے. جب ہم روڈ ٹو مکہ کے ذریعے جاتے ہیں تو ہمارے بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور ہمارے وہ معلمین جو کاؤنٹر پارٹ میں تھے, میں نے آپ کو کہا جی پورا سسٹم چینج ہو رہا ہے, تو وہ ان معلمین کی لازم ڈیوٹی بن گئی ہے کہ ہم سے ایک ارائیول رپورٹ لی جاتی ہے حجاج کرام کی, اسی طرح ڈپارچر رپورٹ لی جاتی ہے. اگر ایک بھی حاجی جا رہا ہے تو وہاں سعودی کاؤنٹر پارٹ پہ جس کمپنی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ اس کو وصول بھی کرے گا اور اس کنسرن بلڈنگ میں پہنچائے گا. پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ کوئی بلڈنگ نہیں لے پاتے تھے, اب لازم نہ صرف وہ بلڈنگ لے گا بلکہ حاجی سے پہلے, حاجی کے آنے سے پہلے اس بلڈنگ کو کراس ویریفائی اور چیک کیا جاتا ہے. بٹ اس بات کی کیا ایشورٹی ہے کہ آپ کو کوٹا ملے گا, اسی کمپنی کو کوٹا ملے گا, ہم لوگ جائیں گا. جیسے اس دفعہ آپ کو کوٹا نہیں ملا, ہم لوگ نہیں جا سکتے. اگلی دفعہ کی گارنٹی بتا دیں کہ ہمارے پیسے سیف ہیں, کہ ہمیں پریفرنس دی جائے گی 67,000 کی. جی سر 2000 کی جی اس میں آپ کی کیا کمپلیکیشن تھی, کیونکہ یہ بڑا اسٹیٹ بینک تھا کہ 500 جب آپ کو کہا گیا تو اور اماؤنٹ تھی, اور جب 2000 کے اندر پلس کی بات کی گئی تو وہ زیادہ اماؤنٹ تھی جس میں آپ آگے پھنس گئے. وہ کیا ایشو تھا اصل میں؟ جی پلیز پلیز. ایسا ہے کہ میرے رائٹ لیفٹ اور میرے بیک سائڈ سے یہ سوالات آ رہے ہیں, کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو حج پہ جانے والے ہیں اور وہ یہ امید لے کر کے آئے ہیں کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جن حاجیوں کو حج پہ نہیں بھیجا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, یہ جو بھی معاملات ہیں ان کو ہم اناؤنس کریں گے کہ پیسے واپس ہو. جبکہ آپ کی پریس کانفرنس کی اناؤنسمنٹ کی بہت لیکس کیا کرتی ہے, اس کو رکھ دیا جائے تو ان کے خدشات بھی ہے, اس پہ آپ یہ جواب دیتے ہیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی یونین نے جو اسٹے لیا تھا وہ کیا وجہ بنی, اسٹے کا کیا؟ اچھا, اسٹے کا کوشچن پہلے یہ کوشچن کا جواب دے دیتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ کہ میں اپنے بیٹے کو مثال دیتا ہوں. آج ہم یہاں بیٹھے تھے, شاید آپ تھوڑا لیٹ آئے. ہم اس اپیل کے لیے آئے ہیں کہ گورنمنٹ انہی ایچ جی اوز کو اور ان حاجیوں کو جن کے داخلے مسار پہ چڑھ چکے ہیں, مسار سعودی سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم ان حجاج کرام کی فیڈنگ کر چکے ہیں, نہ وہ فیڈنگ چینج ہونے والی ہے اور نہ گروپ چینج ہونے والے ہیں. اپیل کے لیے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے دستے بازو ہیں, آپ ہماری آواز ہیں. یہ آواز اس ایوان میں جانی چاہیے کہ اگر ہم ایلیجیبل ہوں گے تو حاجی کو لے کے جائیں گے. اگر ایلیجیبلٹی کی اپیل لے کے ہم آئے ہیں تو آپ کے سامنے اسی اپیل کے لیے آئے ہیں. اف ادروائز اگر واپسی کی بات ہوتی ہے تو پھر طریقہ کار گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جو شیڈول دیتی ہے وہ شیڈول ہم اپنے حاجیوں کو دیتے ہیں. دوسرے ممالک نے چونکہ اس پہ کام کیا تھا اور وہ ریٹرن میں موجود ہے, تو ہم نے اپنی یہ ریکویسٹ اس ایویڈنس کے ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی بھجوا دی ہے, اپنے منسٹر صاحب کو بھی بھجوا دی ہے, اور ساتھ میں اپنے شیخ صاحب کو بھی جمع کرا دیے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر وہ ممالک کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اسٹے کی طرف. بھائی نے سوال کیا اسٹے کی وجہ سے ٹائم کا ڈیلے ہونا. اسٹے 31 کو آ رہا ہے اور 6 کو ختم ہو رہا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. ہم نے اسٹے لیا تھا اپنی شناخت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اس ڈاکومنٹس میں ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو ریکگنیشن لیٹر کہتے ہیں. اس میں ایک ریکگنیشن لیٹر ہوتا ہے, اس میں آ رہا ہے
RL की कॉपी देना। वो रिकग्निशन ले, ये RL, ये मैं हाउस को दिखा दूं, ये रिकग्निशन लेटर है कंपनी का, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से मिलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अल-वहाब मुनज़्ज़िम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर है 13 एचजीओस का, 13 नहीं 18 एचजीओस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर्स है। अब ये 18 एचजीओस के नाम इसमें लिखे हुए हैं। अगर एक मुनज़्ज़म को एक वक्त में 2000 का कोटा दिया जाता है तो एक तो हैंडलिंग इशू होता है, दूसरा इस मुनज़्ज़म के नीचे 18 ऑफिसेस काम करते हैं जो हुज्जाज कराम को बुक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, मेरा ताल्लुक लंडी कोतल से है, तो लंडी कोतल का जो हल्का अहबाब है उसको बुक करना भी मेरे लिए आसान, उसको रिफ़ंड देना भी मेरे लिए आसान, क्योंकि मुझे उस सोसाइटी में रहना होता है। इस मुनज़्ज़म के भी जितने कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर हैं वो कलेक्टिवली लेते थे। चूँकि मोरा एक नाम की तरफ जा रही थी, हमारे सिर्फ आने का मकसद ये है कि ये बंदा 2004 से काम कर रहा है, आप एक कलम में जुम्बश इसकी शनाख्त को ख़त्म ना करें, इसकी शनाख्त को अपनी जगह रहने दें। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि बड़े मुनज़्ज़म के पाँव को वो पकड़ के मजबूती से रख सकता है, क्योंकि होली सोली इंचार्ज वो नहीं होता, वो इनकी मशावरत से चलता है। इस वजह से गए थे स्टेट बैंक के अपना सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग आई, सेकंड 2 या 3 तारीख थी और 5 तारीख पे हमने वापस रिवर्स जमा करा दी। 6 को हमारा स्टे वापस हो गया था, लेकिन उस स्टे में हमने तो वापस कर दिया। उस स्टे के आते ही स्टे मैंने लिया था कि पानी नहीं पीना या मोबाइल नहीं यूज़ करना, उन्होंने तो कमरा ही लॉक कर दिया। सऊदी हमारी आईडी ब्लॉक कर दी, हमारी सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी, ना फंड ट्रांसफ़र हो रहा था, ना आईडी में हम प्लॉट बुक पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने तो रिक्वेस्ट एक टोपी की थी, तुमने तो मेरे कपड़े उतार दिए कि प्लीज़